اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے اصلی محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کر کے مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ اور اسے ملا لو۔ نبی کیا بولتے ہیں؟ جو میری اطاعت کیا، میری سنت پر چلا وہ جنت میں جائے گا، جو میری سنت پر نہیں چلا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری سنت سے محبت کرو، میری سنت سے محبت تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر لازم پکڑے گی، اور اگر ایسی تم محبت کرو گے نہ صرف تم جنت میں جاؤ گے بلکہ میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات و حاضرین، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ کی موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ موضوع ہے سنت اور بدعت کی پہچان۔ سنت ایک الگ چیز ہے، بدعت ایک الگ چیز ہے۔ آج کے خطبے میں دو موضوع پر بحث ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے اللہ کا حکم، اور اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے ہم شریعت یا سنت کہتے ہیں۔ حکم اللہ کا اور طریقہ اور سنت نبی کا، یہی عبادت ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا اعلان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل گرچہ چھوٹا ہے لیکن اچھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے لوگوں میں کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ زیادہ عمل نہیں بلکہ اچھا عمل، اور اچھا عمل وہی ہے جس میں اللہ کا حکم ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ سب سے پہلے آئیے سنت کی پہچان میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ سنت اصل میں کہتے ہیں طریقے کو، سنت اصل میں کہتے ہیں عادت کو، طریقہ، لا، قانون۔ اب اگر ہم اسے سنت رسول بول دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم کیسے پہچانیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہو، اس عمل کا تعلق، کانٹیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہو، وہ ہے سنت۔ جس عمل کا تعلق، جس عمل کا کانٹیکٹ، جس عمل کی نسبت، جس عمل کی متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو اسے ہم سنت ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے سنت کی تعریف جو اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، تبع تابعین نے کی ہے، ائمہ و محدثین، فقہاء و مفسرین نے یہی تعریف کی ہے۔ ہر وہ عمل جس کی نسبت نبی سے ملتی ہو، جس کا تعلق نبی سے ہو، وہ سنت ہے، اسے ہم سنت کہیں گے۔ اب آئیے سنت کی تین قسمیں ہیں۔ سنت تین طریقے کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی سنت ہے سنت قولی، اور دوسری سنت ہے سنت فعلی، اور تیسری سنت ہے سنت تقریری۔ یہ جو تین سنتیں ہیں اسے ہم اور آپ کو بخوبی جان لینا ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو سنتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، عمل تو دھڑلے سے کر لیتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، نہیں معلوم، لوگ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ بتائیے میرے بھائی یہ تین سنت کی قسموں میں سے کون سی سنت ہے؟ ایک تو سنت ہے کیا نہیں معلوم،
اب سنت کی 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا سوال ہو گیا۔ تو ہم اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سنت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی سنت، ایک فعلی سنت، ایک تقریری سنت۔ جب میں بولوں تو آپ دل ہی دل میں بھی اعادہ کر سکتے ہیں، تاکہ ایک بھی مرتبہ اگر آپ ان الفاظ کو حرکت دیں گے یا دل یا زبان سے آہستہ سے، ہو سکتا ہے یہ باتیں بیٹھ جائیں آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں۔ سنت قولی کون سی سنت؟ سنت قولی کا مطلب وہ سنت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے لوگوں کو بول کے بتایا ہو کہ تم یہ کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تم یہ عمل کرو، یہ کام کرو، یہ چیز کرو، میری بات سنو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بحیثیت نبی ہونے کے، دین کے متعلق سے جو آپ فرماتے ہیں زبان سے، وہ ہے سنت قولی۔ قول یعنی بات ہوتی ہے نا، تو وہ ہے سنت قولی۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو وقت نہایت محدود ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ سنت فعلی یہ دوسری سنت ہے۔ سنت فعلی کا مطلب وہ سنت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے ہوں اور قرآن اور حدیث میں اس کے متعلق یہ بات واضح نہ ہو کہ یہ نبی کے لیے خاص ہے۔ اس کے متعلق نہ قرآن میں ایسی بات وارد ہو، نہ حدیث میں ایسی بات وارد ہو کہ یہ جو کام نبی کر رہے ہیں یہ نبی کے لیے خاص ہے۔ اگر یہ ایسی بات موجود نہیں ہے تو یہ سنت فعلی ہے۔ تو جس طریقے سے سنت قولی ہر ایک کے لیے عام ہے، سنت فعلی بھی ہر ایک کے لیے عام ہے، الا یہ کہ وہ کام جو قرآن یا حدیث بتاتے ہو کہ یہ صرف نبی کے لیے خاص ہے۔ 2 دن کا روزہ رکھنا، 11 بیویاں کرنا، سو کے اٹھنے کے باوجود بھی بغیر وضو کے نماز پڑھنا، سنت فعلی ہے نا یہ، لیکن یہ نبی کے لیے خاص ہے۔ اچھا، سنت قولی اور سنت فعلی دونوں کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں، ورنہ اس کے انجام، مخالفت کے انجام میں بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گے، لیکن سمجھنے کے لیے بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، اور اگر پانی پینا ہوتا تو 3 گھونٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ کہہ کر بھی بتایا ہے کہ میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، تم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، اور اسی طریقے سے اگر پانی پینا ہے تو 3 گھونٹ میں پانی پیو، برتن میں سانس نہ لو۔ یہ آپ کرتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، اور آپ نے، وہ ایک بچہ کھا رہا تھا نا، مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے۔ تو یہ وہ سنت ہے جسے ہم قولی بھی کہہ سکتے ہیں، فعلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں بیک وقت دونوں سنتیں آ گئی ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو انسان سنت قولی، سنت فعلی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے تو اس کا انجام آخرت میں برا تو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر سکتا ہے یا اسے بڑے سے بڑے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی سے نبی نے کہا، میرے دوست دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں اصل میں، کیوں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں نا، ہمیں ایسا بہترین جینے کا ذریعہ سکھا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کھانے کی پہلے سے سیدھے ہاتھ سے عادت نہیں ہے، بہت دنوں سے میں بائیں ہی ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ ارے بھائی، تمہاری عادت ہے میں مانتا ہوں، یعنی میں کہہ رہا ہوں، تمہیں سنت پر عمل کرنے کی کوشش تو کرنا تھا، نبی کے حکم پر عمل کر کے دکھانے کی کوشش تو کرنا تھا، ہو سکتا ہے اللہ مدد کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فراہم کر دیتا۔ تو اس نے کہا، نہیں کھا سکتا میں، مجھے نہیں آتا کھانے۔ کتنا ڈھیٹ انسان ہے، نبی کے سامنے نبی کی سنت فعلی کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا تو کبھی نہیں کر سکے گا یہ کام، تو کبھی نہیں کر سکے گا یہ کام۔ صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی اس کا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ سکا، اللہ کے نبی کی بد دعا لگی ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ واضح ہوگا، مخالف سنت پر نبی کی بد دعا ہے۔ یہ آج کے اس موضوع میں الفاظ میں نے جمع نہیں کیے تھے، لیکن بات آ گئی، بتا دے رہا ہوں۔ تو سنت فعلی اور سنت قولی، رہی کون سی سنت؟
سنت تقریری سنت تقریری کا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ائمہ محدثین نے تعریف کی ہے سنت تقریری کی، وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ آپ کے سامنے صحابہ میں سے کسی نے وہ عمل کیا اور آپ اسے دیکھے اور خاموشی اختیار کیے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ عمل غلط نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اور سنت تقریری یہ کبھی کبھار کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد اٹھ کے 2 رکعت سنت پڑھنے لگے، نبی ذکر و اذکار سے فارغ ہو کے گھر کی طرف نکلے تو جاتے جاتے ان کے کان میں کہنے لگے، میرے دوست، میرے صحابی، میرے ساتھی، تیرے نبی پر تو فرض 2 ہی رکعت فرض ہوئی ہے فجر کی، تمہارے اوپر 4 فرض ہوئی ہے کیا؟ میرے ساتھ بھی 2 پڑھے، ابھی بھی 2 پڑھ رہے ہو۔ نبی غیب کے عالم تو نہیں تھے، اللہ رب العالمین ہے صرف غیب کا عالم۔ تو وہ صحابی بعد میں جا کے بولنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ جو 2 رکعت میں پڑھ رہا تھا، میں نبی کا امتی ہوں، میں کیسے مخالفت کروں؟ میرے اوپر کیسا کہ 4 رکعت فرض ہو سکتی ہے؟ 2 رکعت فرض ہے، میں نے ادا کی ہے، فرض سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے مجھ سے آج رہ گئی تھی، سو میں نے اس فرض فجر کی نماز کے فرض کے بعد میں نے اس کو ادا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر خاموش بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی بتاتی ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سنت تقریری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کبھی فجر کی نماز میں پہلے 2 رکعت سنت نہ پڑھ سکیں تو اسے بعد میں ادا کر سکتے۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 3 سنتیں ہوئیں۔ سنت قولی، نبی کی بات، سنت فعلی، نبی کا عمل جو آپ کے لیے صرف آپ کے لیے خاص نہ ہو، آپ کے لیے اور سب کے لیے عام ہو، اور تیسرا ہے سنت تقریری، یعنی آپ کے سامنے صحابہ میں سے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اسے دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ کسی کا لحاظ کر کے کسی کے غلط کام پر اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کو ہم اس کی طرف پھیر کر، نہیں بھی بہت بڑا آدمی ہے، نہیں بولنا، چلو خاموش بیٹھو، کیا کرنے کا ہے ہمارے کو بول کے ایسا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن نبی کے سامنے اگر غلط کام ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز خاموش نہیں بیٹھتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی خاموشی یہ صحیح ثابت کرتی ہے۔ تو سنت تقریری۔ اب آئیے، ان تینوں سنتوں میں سے کوئی اگر کسی ایک سنت کو چھوڑتا ہے یا سنت کو چھوڑ کر سنت کے مخالف عمل کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے لینا کتنا ضروری ہے۔ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے نبی جو دے رہے اسے ہی لے لو، اور میرے نبی جس سے منع کر رہے سیدھا سیدھا اس سے رک جاؤ۔ ایک ہی آیت کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ نبی کی سنت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اب انجام دیکھیے، ہم اور آپ میں سے اکثر لوگ رجب کے مہینے ہی کو لے لیجئے، بن دھڑک بے دھڑک نڈر ہو کر ہزاروں سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہزاروں بدعتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کا انجام کیا ہے جانتے ہیں؟ سنیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ میں نے عبادت کا مفہوم سمجھایا تھا، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، وہ دونوں باتیں اس آیت کریمہ میں آ گئی۔ اللہ کے حکم کو مانو اور اس حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق مانو۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور یاد رکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے عمل کو برباد کر رہے ہو۔ کتنی واضح آیت ہے۔ اللہ کے حکم کو نبی کی سنت کے مطابق نہیں ماننا، اللہ کے عبادت کو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کرنا، یہ عمل کو برباد کر دینا ہے، یہ عمل کو نیست و نابود کر دینا ہے، مردود ہو جاتا ہے عمل۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل ہو، اگر وہ اللہ کا حکم نہ ہو یا اللہ کا حکم ہو لیکن اس کے کرنے میں نبی کا طریقہ نہ ہو تو وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے نبی کی سنتوں کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے
کہ ان پر کوئی دنیا میں کوئی بڑا فتنہ نہ نازل ہو جائے یا آخرت میں کوئی دردناک عذاب ان پر مسلط نہ کر دیا جائے۔ دو نقصان ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت کرنا، نبی کے حکم کی مخالفت کرنا، نبی کے شریعت کی مخالفت کرنا، اس کے دو نقصان اس آیت کریمہ میں بتائے گئے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے دنیا میں فتنے کا شکار ہو سکتے ہو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ آج جو ہم بیماریوں کے فتنے، بھوک مری کے فتنے، قحط سالی کے فتنے، دشمنوں کے وہ جو ایجاد کردہ سازشیں ہیں ان کے فتنے، نت نئے فتنے، ایک ایک فتنے کے کئی نام ہیں۔ 2019 میں ایک نام، 20 میں ایک نام، 21 میں، اب پتہ نہیں 22 میں بھی نام آ سکتا ہے۔ اللہ یہ فتنے صرف اور صرف ہم پر تو مسلط کر رہا ہے جو سیلاب کی شکل میں آ رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تیرے نبی کی سنتوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سنت پر عمل کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ڈرو اللہ کے نبی کی سنتوں کی مخالفت کرنے سے ورنہ اللہ تمہیں دنیا کے فتنے میں مبتلا کر دے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں تمہیں مبتلا کرے گا۔ یہ دردناک عذاب دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنت کی مخالفت کرنے والے کا یہ انجام ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بہت واضح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں داخل ہونے والی ہے، الا من ابا، لیکن وہ بدقسمت جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا۔ اور نبی کے الفاظ بھی دیکھو، آگے کون سی بات پیش ہونے والی ہے ذرا غور سے سنو، لیکن اس سے پہلے نبی کے الفاظ دیکھیے آپ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جانے والی ہے جنت میں لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے خود انکار کیا، میں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، آپ کو بھی ہو رہا ہے نا، ارے کون انکار، اتنا بدبخت انسان ہے جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، زبان سے تو نہیں لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ نہیں جاؤں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا قیلا ومن یابا یا رسول اللہ، کون ہے ایسا بدنصیب انسان جو ایسا بولنے پر نڈر ہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری سنت کو مانا وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری سنت کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اتنا بڑا متکبر انسان، اتنا بڑا نڈر انسان، اتنا بڑا بے خبر اور غافل انسان کہ سنت کی مخالفت کر کے جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف نبی کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں من اطاعنی، جس نے میری سنت کو مانا، میری اطاعت کی کا مطلب کیا ہے؟ سنت کو مانا، دخل الجنہ، وہ جنت میں گیا۔ ومن عصانی، جس نے میری سنت کی نافرمانی کی، فقط ابا، اس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا نا کس نے انکار کیا جنت میں جانے سے؟ تو نبی نے فرمایا اس نے انکار کیا جس نے میرے سنت کی نافرمانی کی ہے، یعنی اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن طرفہ تماشا اس امت کا دیکھیے، ساری سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ ارے نبی بول رہے نہیں جائیں گے تم، اس وقت تک تمہارا جنت میں داخلہ ممنوع ہے، حرام ہے تمہارے اوپر جنت جب تک تم نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ ہم صرف کیا سمجھتے ہیں اس انسان پر جنت اللہ نے حرام کی ہے جو شرک کرتا ہے۔ کیا شرک صرف اللہ کے ساتھ ہوا؟ نبی کے ساتھ شرک نہیں ہوا۔ نبی کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی سنت اور طریقے کو ماننا یہ نبی کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ تو مشرک پر بھی جنت حرام ہے اور جو سنت کی مخالفت کرتا ہے اس پر بھی جنت حرام ہے۔ کیا میری طرف سے ایک بھی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، صرف نبی کی حدیث سے یا اللہ کے کلام سے بات ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ بھی سناؤں آپ کے سامنے تاکہ بالکل بات فٹ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد بدعت کی بات آ رہی ہے نا۔ ایک واقعہ سنن نسائی کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھتے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے دوران حضرت حذیفہ بن یمان پورا اس کو نظر رکھتے ہیں، کیسا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد بلائے ادھر آؤ، کتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہو؟
کہتے ہیں کہ اس نے کہا 40 سال سے میں ایسے نماز پڑھ رہا ہوں. کتنے سال سے؟ 40 سال سے میں ایسے نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے. کیا پوری عبادت ہو گئی؟ نہیں نا. اب اس میں کیا ہونا چاہیے؟ نبی کی سنت. صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسا میرا طریقہ ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اچھا 40 سال سے. بھائی اس میں 40 سال سے نماز پڑھنے والے میرے خیال سے 40 آدمی بھی نہیں ہوں گے. ایک 10-20 ہیں کیا بھائی؟ ہاتھ اٹھا. اللہ اکبر، اللہ معاف کرے. کسی کی عمر بھی 40 سال نہیں ہے یہاں. اکثر میں دیکھ رہا ہوں 40 سال سے نماز پڑھنے والا انسان حذیفہ بن یمان سے سنتا ہے. کیا سنتا ہے؟ سنیے، میں نے اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں حذیفہ بن یمان وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تمہاری نماز کی کیا بات کرو، اگر تم اسی نماز پر مر گئے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر تمہاری موت ہو جائے گی. اللہ اکبر. 40 سال سے مسلسل نماز پڑھنے والا اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں مسلمان ہو کر مر جاؤں اگر وہ سنت کی مخالفت میں نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. گارنٹی بھی نہیں ہے اسے انسان کی کہ اس کی وفات، اس کی موت، اس کا انتقال اسلام پر ہو. یہ صحابی کہتے ہیں. اچھا، صحابی کے اندر اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا کہ بھائی کسی کی نماز کو دیکھ کے فوراً اتنی بڑی بات بول دے؟ ہے کیا نہیں؟ نبی تو نہیں ہے نا، صحابی ہے. اگر نبی بولے تو الگ بات ہے. اشکال پیدا ہو سکتا ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں پیدا ہوا ہوگا، لیکن کچھ لوگ تو سوال ایسا ذہن میں لا رہے ہوں گے. سنیے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں کی، اگر اسی نماز پر مرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر مرو گے. یعنی اپنی نماز کو سدھارو، سنت کے مطابق پڑھو. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کی نماز میں آپ نے سنت کی کون سی غفلت دیکھی جس کی وجہ سے تم نے اس سے کہا کہ ایک بھی نماز اللہ نے تمہاری قبول نہیں کی؟ تو حذیفہ بن یمان نے کہا وہ برابر رفع الیدین بھی کر رہا تھا، سنت کی تمام چیزوں کا خیال کر رہا تھا، ایک چیز اس میں نہیں تھی، وہ تھا سکون والی نماز، اعتدال والی نماز. بعض لوگ نا پھٹا پھٹ ختم، اس کے بعد آنکھ جھپکنے تک مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی. اللہ اکبر، اتنی فاسٹ نماز. حذیفہ بن یمان نے کہا اس کی نماز میں وہ سکون نہیں تھا، وہ اطمینان نہیں تھا. اور میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہو کر وہ آدمی آئے اور سلام کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تم نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد اس نے کہا، وہ صحابی نے کہ اللہ کے رسول اب میں تھک گیا، آپ ہی بتائیے 3 مرتبہ آپ فرما رہے ہیں نہیں ہوئی تمہاری نماز، نہیں ہوئی، کیا ہے اس کا مطلب؟ تو اللہ کے نبی نے پوری نماز سکھائی، اس میں سکون کا سب سے زیادہ خیال رکھا. وہ سکون مجھے اس کی نماز میں نظر نہیں آیا تو میں نے کہا تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فطرت پر نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ذرا ایک نکتے کی بات سنیے، نماز تو عبادت اللہ کی ہے اور نبی کا پورا طریقہ اس میں آ گیا ہے. اگر نبی کے طریقے میں سے ایک طریقہ چھوٹ جاتا ہے تو کرنے والے کا یہ حال ہے، ایک نیا ہی عمل کوئی انسان شروع کرے اور اس پر زندگی بسر کرے، وہ عمل کیسا کیا اچھا ہو سکتا ہے، وہ عمل کیسا کیا مقبول ہو سکتا ہے، وہ عمل کیسا کیا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ عمل کیسا کیا جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسے بدعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. اب بدعت کی پہچان دیکھیے. بدعت، سنت کی بات ہو گئی، سنت کی تعریف ہو گئی، سنت کی قسمیں ہو گئی اور سنت کی نافرمانی کرنے والے کا انجام بھی ہو گیا. اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ جس کام کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی ہو. یعنی اب سنت کی 3 قسموں سے لیجئے، نہ نبی نے اسے کیا ہو، نہ نبی نے اسے کرنے کا حکم دیا ہو، اور نہ ہی صحابہ میں سے، سنت تقریری ہے نا، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے وہ عمل کیا ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی کے گزرنے کے بعد، نبی کے زمانے کے بعد وہ عمل وجود میں آیا ہو، وہ ہے بدعت، وہ ہے نیا کام، اور وہ عمل مقبول نہیں ہے کیونکہ نیا ہے، سنت کی مخالفت ہے. اب میں نہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ
فہو رد. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ہمارے دین میں ہمارے دین کا نام لے کر کوئی نیا کام شروع کر دیتا ہے فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے. نہ سنت فعلی میں اس کا تعلق، نہ سنت تقریری میں اس کا تعلق، نہ سنت قولی میں اس کا تعلق، نبی سے نسبت ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کیا قبول ہو جائے گا؟ ایک اور حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ایسا عمل کیا کہ اس عمل پر ہمارا حکم اور ہمارا فیصلہ نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے. اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث دیکھیے، میں نے بھی خطبے کے شروع میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دیتے تھے یہ پیارے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ادا کرتے تھے. کیا ہے پیارے کلمات؟ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللہ کے نبی ہر خطبے میں کہتے ہیں یہ بات، ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں. ہم کو عربی آئے تو نا، اگر میں قرات سے پڑھوں کیا خطبہ تھا کیا خطبہ تھا، سوال ہی رہ جاتا ہے، جواب تو آتا ہی نہیں اس کا. تعریف صرف انداز کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. سب سے سچی بات اگر ہے کسی کی تو اللہ کے کتاب کی ہے. جو اللہ کی بات اللہ کے کتاب میں موجود ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین طریقہ، میں جو سنت کے مطابق بات کر رہا ہوں وہ سنیے، سب سے بہترین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اور اس دین میں سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے نام پر نئے طریقے سے شروع کیا جائے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. اور یہ ہر نیا کام جو دین کا نام لے کر شروع کیا گیا ہے بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور یہ بدعت گمراہی کا راستہ ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور یہ گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا؟ سنت کی مخالفت میں کیا جانے والا عمل بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کیا جانے والا عمل وہ نیا کام ہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا دین کے نام پر کیا جانے والا عمل جو نیا ہے وہ سب سے برا ہے اور ہم اس کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں. میں اپنوں کی بھی مثال دینا شروع کروں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں بدعتیوں کی ہی بات نہیں ہے، ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی کام بدعت کے طور پر شروع ہوا ہے تو ہمیں بھی چھوڑنا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہم کہاں عید میلاد النبی کرتے، ہم کہاں گیارہویں کرتے، رجب کے کنڈے کرتے، ہم کہاں صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، ہم کہاں وہ رجب کے 3 دن کے شروع کے روزے رکھتے ہیں. نہیں رکھتے نا، دوسری بدعتیں کرتے ہوں گے. صرف انہی کو تم بدعت سمجھ رہے ہوں گے اور ان کو بدعت نہیں سمجھ رہے ہوں گے جو تم کرتے ہو اور ان کا علم تم کو نہ ہو. دے سکتا ہوں مثالیں لیکن آپ سب عقل مند ہیں الحمدللہ. پتہ یہ چلا بدعت کی پہچان، بدعت کا مطلب ہے ہر وہ کام جو دین کے نام پر شروع کیا گیا ہے لیکن اس کا تعلق نبی سے نہیں. نبی کی نہ قولی سنت سے ہے، نہ فعلی سنت سے ہے، نہ تقریری سنت سے ہے، نہ نبی کے زمانے سے اس کا تعلق ہے. جب دیکھیے کہ اس کا تعلق نبی سے ہے ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ عام کیسا ہے؟ اکثر لوگ پڑھ رہے ہیں آج کل صلاۃ الرغائب اور کہتے ہیں عمرہ رجب کے مہینے میں بہت کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. ایک تو حدیث ہم کو پتہ چلے کہ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے کی اپنی زندگی میں، چاروں بھی رجب کے مہینے سے ہٹ کر کیے ہیں، چاروں بھی. اور ایک بہت بڑی بدعت ہے جو 27 رجب کو ہوتی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں وقت آئے گا. تو یہ بدعتیں جو رجب کے مہینے میں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک کا بھی تعلق نہ نبی کی قولی سنت سے، نہ فعلی سنت سے، نہ تقریری سنت سے ہے. تو کیا ہم اس عمل کو کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. اگر کرنے والا یہ سمجھ کر کرے اگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہ کیا ہوا؟ ہم اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، نبی کی محبت میں کرتے ہیں اور صحابہ کی محبت، دین کے محبت میں کرتے ہیں. ہم تھوڑی نہ یہاں گانے بجانے کر رہے، ہم تھوڑی نہ یہاں بے حیائی کا کام کر رہے. ہر بدعتی کا سب سے پہلا جواب یہی ہوتا ہے. آپ اسے جا کر بولیے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا بھی ہو سکتا ہے، بھائی کیوں کرتے ہو تم یہ کام؟ نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے. نہیں بھئی ہم مسلمان نہیں.
نبی کی محبت میں کر رہے ہیں ہم، دین کی محبت میں کر رہے ہیں ہم، اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں ہم، مسلمان ہیں، دین اسلام کی چاہت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو نبی کی محبت میں اگر یہ کام کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی محبت میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ وہ ایک حدیث پیش کرو، بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو معلوم تھا کہ محبت کے نام پر آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے نبی کی زبان سے پہلے ہی نکال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو مجھ سے محبت کرنے والوں، یہ تمہارے لیے ہے، مطلب وہ محبت جو ایسی محبت کرنے والے ان کے لیے، سب کے لیے تو پہلے ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے اصلی محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کر کے مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ اور اسے ملا لو۔ نبی کیا بولتے ہیں؟ جو میری اطاعت کیا، میری سنت پر چلا وہ جنت میں جائے گا، جو میری سنت پر نہیں چلا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری سنت سے محبت کرو، میری سنت سے محبت تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر لازم پکڑے گی، اور اگر ایسی تم محبت کرو گے نہ صرف تم جنت میں جاؤ گے بلکہ میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ سبحان اللہ۔ تو سنت کی تعریف، سنت کی پہچان، بدعت کی تعریف، بدعت کی پہچان۔ اس سے مجھے ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے، ختم کرتے کرتے بتاؤں، اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو رٹ لیجئے اسے۔ مطلب سنت کی پہچان سنے آپ لوگ، بدعت کی پہچان سن لیے، سنت کا حکم سن لیے، بدعت کا حکم سن لیے، تو یہ پوری باتیں پیش کرنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے سنت کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتے اور بدعت کو ہرگز کر نہیں سکتے۔ جو چھوڑنے والی چیز نہیں ہے اسے چھوڑا تو جہنم میں چلا گیا، جو کرنے والی چیز نہیں ہے اسے اس نے کیا تو وہ بھی کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقید توحید کی درستگی کے بعد سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نبی کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی سنت، بڑی سنت، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفلی سنت، مباح سنت، مستحب سنت، مستحسن سنت، بہت سی سنت کی قسمیں ہیں۔ ہر اس عمل کی نسبت جو نبی سے ملتی ہو اللہ اس عمل کو ہمیں دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے نبی کی امت بدعت و خرافات میں مبتلا ہے، اللہ اسے بدعت و خرافات سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اللہ زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اللہ جب خاتمہ ہو تو اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔